چلے بہرحال ہم کہاں پر تھے کہ اللہ کے پیغمبر کے امی ہونے میں آپ کا کمال کیا ہے؟ پڑھنا لکھنا نہ جاننا یہ تعریف ہے یا عیب ہے؟ جواب دیں. جنرلی عیب ہے یہ، لیکن رسول اور نبی کے لیے یہ تعریف ہے، کیونکہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، ٹھیک ہے، وہ دنیا کو پڑھنا لکھنا سکھائے، یہ کمال ہے. یہ جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے وہ پڑھنا لکھنا سکھائے، یہ کمال ہے. جی کمال یہ ہے کہ جس کو پڑھنا اور لکھنا نہ آتا ہو، ہاں، وہ دنیا اور آخرت کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، یہ کمال ہے. اور رسول اور نبی کے لیے یہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ انہیں جو علم دیا گیا ہے وہ علم انہوں نے کسی انسان سے حاصل نہیں کی، کسی انسان سے حاصل نہیں کی. یہ علم صرف وحی کی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے، اور یہ بہت بڑا ثبوت ہے کسی بھی انسان کے نبی اور رسول ہونے کا. سمجھ میں آ گئی بات؟ لہذا اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو آسان ہوتا نا کہ آپ نے پتہ نہیں کیا کچھ پڑھ لیا اور آپ آ کر ہمارے سامنے پیش کرنے لگے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے اور یہ اعتراض کیا بھی گیا اللہ کے پیغمبر پر، ہم آگے دیکھیں گے جو اعتراضات کیے گئے ان میں ایک اعتراض یہ تھا کہ آپ کسی سے سیکھتے ہیں اور اس کو ہمارے سامنے آ کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی باتیں، یہ وحی کی باتیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس کے اگینسٹ سب سے بڑی اور اسٹرانگ دلیل کیا تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کوئی ایسا شخص جسے پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو وہ تمہاری زبان میں اچانک اس انداز سے بات کرنے لگے کہ تمہارے بڑے بڑے بلیغ اللسان شعراء اور ادبا بھی اس کے سامنے اپنے آپ کو کمتر اور ہیچ محسوس کریں، تو وہ کیسے کسی دوسرے انسان سے کچھ سیکھ کر تمہارے سامنے بیان کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین. تو لہذا اللہ کے پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا. جبریل امین نے پھر وہی کیا، پھر وہی کہا اقرا یا محمد. جواب کیا دیا؟ ما انا بقاری. پھر تیسری مرتبہ کیا اور پھر کہا، آپ نے جواب دیا ما انا بقاری. اس کے بعد پھر جبریل امین نے پہلی وحی اللہ کے پیغمبر پر پیش کی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں. گزشتہ جسے آپ کہہ لیں کہ کچھ وقت پہلے ایک سوشل میڈیا پہ کلپ بھی مشہور ہوا، میں نام نہیں لوں گا، نام لینا مناسب نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک اپنا کیا کہتے ہیں اسکالر ہیں اور میڈیا کے اسکالر ہیں، اور ایک کلاس کے اندر ان کا ایک مقام ہے ان کا کہ جی پہلی وحی جو ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق نہیں ہے. ہری بات، یہ ایک مسلمہ اور متفقہ مسئلہ ہے، اس بات کو سمجھ لیجیے، ایک اجماعی مسئلہ ہے. اور کتب احادیث میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے. اور جو جسے کہہ لیں کہ ماہرین علوم قرآن ہیں، قرآن مجید کے مختلف علوم ہیں، ان کے جو ماہرین ہیں ان کا ہر دور کے اندر اس بات پر اتفاق رہا ہے. اچھا، یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلی وحی کچھ بھی نازل ہو سکتی تھی نا، کچھ بھی نازل ہو سکتی تھی. اقرا پہلی وحی نازل کیوں ہوئی؟ اس کا بہت آسان سا جواب ہے، آپ سب جانتے ہیں، پہلے سے اس بات کو جانتے ہوں گے. میں تھوڑا سا ایک آدھ بات اس پر مزید کر دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام کی پہلی وحی اقرا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو دین ہے اسلام، ٹھیک ہے، یہ دین علم ہے، یہ علم کا دین ہے اور یہ شعور کا دین ہے. یہ پڑھنے کی طرف ترغیب دلاتا ہے. یہ عمل سے پہلے کس کی بات کرتا ہے؟ جی عمل سے پہلے کس کی بات کرتا ہے؟ عمل سے پہلے علم کی بات کرتا ہے. اور یہ مسئلہ بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑا حساس مسئلہ ہے اور بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. ایون کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو چیپٹرز قائم کیے ہیں اللہ کے پیغمبر کی احادیث کی روشنی میں صحیح بخاری کے اندر، جس صحیح بخاری کے بارے میں ہم اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے، تمام سنی مکاتب ذکر اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین بک اس قرہ اس پر کون سی ہے؟ صحیح بخاری ہے. اور امام بخاری
صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ یہ چیپٹر جسے کہہ لیں کہ مقرر کرتے ہیں کہ علم جو ہے وہ عمل سے پہلے ہے. اور دلیل کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. ایون کہ جو جسے آپ کہہ لیں کہ جو امام العلماء ہیں، ٹھیک ہے، استاد العلماء ہیں، امام الانبیاء ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَاعْلَمْ، علم حاصل کیجیے. اور پہلی وحی ان پر کیا اتاری جا رہی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہاں بہت زیادہ نہیں، بس تھوڑا تھوڑا اشارہ اور ایک ہے کہ ایک سبق ہمیں حاصل ہو جائے. آخری بات کہہ کر اس ٹاپک کو ہم ختم کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ہمارا جو امتیاز ہے نا، دین اسلام کا جو امتیاز ہے نمبر 1، اور مسلمانوں کا جو امتیاز ہے، امتیاز کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے آپ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک پازیٹیو وے میں، صحیح ہے، وہ علم ہے. اور ہمارے سارے مسائل کا حل، اپنا سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ علم میں ہے، علم میں ہے. اور ہماری ساری پرابلمز کی جڑ کیا ہے؟ جی جہالت. جہالت. اب دیکھیں جذباتیت کتنی ہے ہمارے اندر. غیرت کے نام پہ جذباتیت ہے، مذہب کے نام پہ جذباتیت ہے، سیاست کے نام پہ جذباتیت ہے. بہت آسان ہے اس قوم کو جو ہے وہ کسی بھی بنیاد پر جذباتی کرنے. یہ فیکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک حقیقت ہے نا کہ نہیں ہے؟ اب آپ دیکھیں، کوئی اپنی سیاسی میلانات کے لیے بہت جذباتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بنیاد پر گھر کے اندر باپ اور بیٹے کے درمیان اختلافات ہیں، بھائی بھائی کے درمیان اختلافات، اور جذباتی. اس معاملے میں نہیں سن سکتا آپ کے بارے میں. مذہب کے معاملے میں کچھ لوگ جذباتی ہیں، کچھ لوگ مسلک کے معاملے میں جذباتی ہوتے ہیں، کچھ لسانی معاملے میں جذباتی ہوتے ہیں، لسانیات کے اندر، قوم برادری کے اندر. ہماری جو معراج ہے وہ جذباتیت نہیں ہے. ہماری معراج کیا ہے؟ ہماری معراج علم ہے. اور علم انسان کے اندر سنجیدگی پیدا کرتا ہے، وقار پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور علم کی بنیاد پر عمل جو ہے وہ مؤثر ہوتا ہے. اس بات کو یاد رکھیں. ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہماری سوسائٹی، معاشرے کی پرابلم کیا ہے؟ جذباتیت تو ہے، اور اس کا ایک پازیٹیو رخ بھی ہے. انسان جو جذباتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کا عمل بھی اتنا ہی زیادہ ایگریسو ہوتا ہے، اور وہ بسا اوقات ضروری ہو جاتا ہے. جب آپ، خاص طور پہ جب آپ نے ایک جرائم کے خلاف ریئیکشن دکھانا ہو تو اس کے لیے غیرت، حمیت، جذبات ضروری ہیں. لیکن یہ جو جذبات ہیں، ان جذبات کو مثبت یا منفی کون بناتا ہے؟ علم بناتا ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ کے جذبات آپ کو مثبت اعمال کرنے پر ابھاریں گے. اور اگر آپ کے پاس علم نہیں بلکہ جہالت ہے تو آپ کی جذباتیت سب کو تہس نہس کر کے رکھ دے گی، برباد کر کے رکھ دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اقرا، کیوں؟ تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ پڑھے بغیر کچھ نہیں. آپ یقین جانیں، ہمیں اتنا، یعنی کہ یہ بات ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے. یہ دنیا کے جتنے بھی پہلے اور بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یا اپنا کیا کہتے ہیں، جسے آپ کہہ لیں کہ میتھمیٹکس کے اندر جو ہیں، آپ کوئی بھی اپنا فن لے لیں اکیڈمکلی، ہر فن کے موجد کون ہیں؟ مسلمان ہیں. وجہ کیا تھی؟ علم تھا، ٹھیک ہے. اور یہ علم صرف اکیڈمکلی نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ علم نافع، دینی علم بھی تھا. اور اس علم کی بنیاد پر انہوں نے دنیا پر کیا کی ہے؟ دنیا پر حکومت کی ہے، دنیا پر غلبہ حاصل کیا. وہ آگے بڑھتے چلے گئے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہماری جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہماری جہالت ہے. جب تک جہالت ختم نہیں ہوگی، سنجیدگی اور وقار پیدا نہیں ہوگا. اور جب تک سنجیدگی اور وقار پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک عمل نہیں ہوگا. اور جب تک عمل نہیں ہوگا علم کی بنیاد پر، تو معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو پہلی وحی جو ہے وہ نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اچھا، یہاں میں نے تھوڑا سا جو ایک پہلا مرحلہ تھا اس کو تھوڑا سا مؤخر کیا. اس کی بھی ایک وجہ ہے. علم سے پہلے، یہاں پہلی وحی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہوئے. اور یہ سچے خواب جو تھے،
یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ابتدا تھی، وحی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا تھا۔ اچھا، سچے خواب کیا ہوتے تھے؟ اللہ کے پیغمبر کو ایک خواب آتا اور آپ اس کی تعبیر اپنے سامنے دیکھ لیتے، جو آپ کو دکھایا جاتا وہی پریکٹیکلی جو ہے نا ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ کے پیغمبر کو تیار کیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، کچھ روٹین سے ہٹ کر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ انسان کا جو ذہن ہے اور انسان کا جو جسم ہے اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ حکمت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین واسطے کے بغیر، یعنی اللہ اگر اپنے پیغمبر سے بات کر رہا ہے تو اللہ محتاج تھا کسی واسطے کا، جبریل کا، اللہ محتاج تو نہیں تھا، تو واسطے کے بغیر جو ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جسے کہنا ہے کہ اللہ کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العالمین آپ کو کچھ عطا فرمانا چاہتا ہے، اور پھر جبریل امین کو بھیجا تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اسے قبول کرنا نسبتاً آسان ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ پہلی وحی کا جو آغاز ہوا، یہ آغاز کب ہوا واللہ اعلم، 610 عیسوی تو ہے، لیکن مہینے کے بارے میں اہل علم کا، اہل سیر کا اتفاق ہے، رمضان کا مہینہ تھا، لیکن تاریخ کون سی تھی؟ بعض نے جو ہے وہ 22 رمضان ذکر کیا، بعض نے جو ہے وہ 27 رمضان بھی ذکر کیا، لیکن اس میں صحیح ترین بات کیا ہے کہ 17 رمضان کو اللہ کے پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور بعض لوگ جو ہے وہ 27 رمضان ذکر کرتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں دلیل لیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو یہاں بس مختصراً اتنا سمجھ لیں کہ ایک تو یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پہلی اپنا آیت نہیں ہے جو قرآن مجید میں نازل ہوئی، اس سے پہلے قرآن مجید میں بہت سی آیات نازل ہو چکی تھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اس آیت میں جس نزول کا ذکر کیا جا رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اس کا مطلب جو ہے قرآن مجید کے جو نزول کے اسٹیپس ہیں یا مختلف مراحل ہیں، ان میں سے ایک خاص مرحلے کا بیان ہے۔ اب یہاں میں ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، تو کیا قرآن صرف رمضان کے مہینے میں نازل ہوا؟ تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا، تو قرآن کیا صرف مبارک رات میں نازل ہوا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو کیا قرآن مجید صرف لیلۃ القدر میں اترا ہے؟ تو ان آیات کا مطلب کیا ہے؟ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ مختلف مراحل میں نیچے اتارا گیا۔ پہلے مرحلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو لوح محفوظ پر اتارا اور لوح محفوظ میں اسے محفوظ کر دیا گیا۔ دوسرے اسٹیپ یا مرحلے پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید کو مکمل اتار دیا گیا۔ اچھا، یہاں سمجھ لیں قرآن مجید میں اور سابقہ کتابوں میں بہت سے ڈفرنسز ہیں، اور مین ایک ڈفرنس کیا ہے دونوں میں کہ سابقہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ یک بار، ٹھیک ہے، ایک ہی بار مکمل ریٹن فارم میں وہ نبی کو دے دی گئی، الواح کی صورت میں تورات دے دی گئی، انجیل دے دی گئی، زبور دے دی گئی کہ پورے کے پورے جی یہ تمہارا نظام حیات ہے، اس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے اور اس سے تم نے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ قرآن مجید کی خاصیت یہ ہے قرآن مجید کو اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل کیا گیا۔ ایک تو قرآن مجید کے نزول کا یہ مرحلہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، اور پھر آسمان دنیا سے رسول اللہ کے قلب اطہر پر اس کو کتنے عرصے میں اتارا گیا؟ اس کو قریباً 23 سال تک اتارا جاتا رہا۔ تو یہ جو آیت ہے نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا، یا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا، تو وہ خاص مہینہ اور وہ خاص مبارک یعنی لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اس نزول سے مراد جی لوح محفوظ سے مکمل قرآن مجید آسمان دنیا پر اتارنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر پہلی وحی اتاری گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ضرورت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ دیگر آیات جو ہیں وہ اترتی رہیں، اور یہ سلسلہ اتنے عرصے تک جاری رہا۔ اچھا جی، اب اللہ کے پیغمبر پر وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ پر ایک گھبراہٹ طاری ہو گئی، اور آپ بہت زیادہ جسے کہنے کہ ڈر گئے، اور آپ فوراً واپس پلٹے غار حرا سے،
اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے اور آپ گھر پہنچتے ہی یہ کہنے لگے کہ زملونی کہ مجھے جو ہے وہ چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. اور آپ جسے کہہ لیں کہ طبیعت کے اندر گھبراہٹ اور سردی یہ محسوس کرنے لگے، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اخشا انی اخشا علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کے اپنا کیا کہتے ہیں ختم ہو جانے کا خوف ہے. میں اپنی جان کے حوالے سے جو ہے وہ اس ڈر کے اندر مبتلا ہوں، کہیں میں جو ہے اس دنیا سے رخصت نہ ہو جاؤں، یہ میری جان نہ چلی جائے. اتنا پہلی وحی کا بوجھ تھا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر. اور یہاں پر پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کردار سامنے آتا ہے، اور وہ کردار کیا تھا؟ اچھا، یہاں دو باتیں ہم نے سمجھنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، بلکہ تین باتیں آپ یہاں پر سمجھ لیجئے. میں جو یہاں پر آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں سیرت کے اس پہلو کی روشنی میں. پہلا میسج تو یہ ہے کہ عورت کا مرد کی زندگی میں بڑا اہم کردار ہے، بہت امپورٹنٹ رول ہے. اور عورت کے تعلق سے جو ایک رشتے ہیں عورت کے، ان میں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بیوی کا رشتہ کتنا امپورٹنٹ ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ سیدہ خدیجہ کون تھی؟ رسول اللہ کی بیوی تھی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور جو سیدہ نے کردار یہاں پر ادا کیا، اس سے ایک میسج ملتا ہے کہ ایک بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے شوہر کی ایک خاص کیفیت میں. شوہر کو پتہ نہیں گھر سے باہر جو ہے کتنے معاملات فیس کرنے پڑتے ہیں، یعنی کتنے مسائل ہوتے ہیں. بس اوقات کاروباری مسائل ہوتے ہیں، بس اوقات طبیعت کے مسائل ہوتے ہیں، بس اوقات ماحول کے مسائل ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. لیکن انسان کہاں سے نکلتا ہے؟ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور واپس اپنے گھر میں آتا ہے. تو گھر کی سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے. جس مرد کو گھر کے اندر سپورٹ مل جائے نا، تو وہ گھر سے باہر سب کچھ کر سکتا ہے. اور جس مرد کو گھر کے اندر سکون میسر نہ ہو مثال کے طور پہ، اور اس کو گھر کے اندر سپورٹ نہ مل سکے، بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے باہر سروائیو کرنا اور اپنے معاملات کو نبھانا. تو اس میں خواتین اسلام کے لیے ایک بڑا جسے کہنے کہ پازیٹیو پہلو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں ہیں. اور آپ نہیں، یہ الفاظ یہ معمولی الفاظ نہیں ہیں اللہ کے پیغمبر کے، انی اخشا علی نفسی، کہ آج میری کیفیت یہ ہے کہ مجھے اپنی جان جانے کا خوف ہے. اتنی بڑی بات اللہ کے پیغمبر کر رہے ہیں. تو سیدہ خدیجہ نے یہاں پر کیا کردار ادا کیا؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کری. اور اللہ اکبر، یعنی میں ایک نہیں، میں کہتا ہوں کہ یہاں بہت ساری باتیں ہیں سمجھنے والی. ایک بات یہ ہے کہ چند جملوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے کیریکٹر کو سامنے رکھ کر پیش کر دی کہ پیارے حبیب آپ ایسے ہیں اور آپ ایسے ہیں اور آپ ایسے ہیں. اور اس کا نچوڑ کیا نکالا؟ پہلا جملہ نوٹ کریں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. یعنی میں نے کہا نا کہ بہت ساری باتیں ہیں سمجھنے والی، ایک نہیں. تو لہٰذا دو چار میں ہم اس کو وہ محصور نہیں کر سکتے، بس آپ نوٹ کرتے چلے جائیں. یعنی اس کیفیت میں بھی سیدہ نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق جوڑا کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کیونکہ اگر کسی کے ساتھ اللہ ہے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ اگر کسی کو رسوا نہ کرنا چاہے تو دنیا مل کر اس کو رسوا نہیں کر سکتی. تو سیدہ نے کیا کہا پہلا جملہ؟ کہ اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے. سمجھ میں آگے بات؟ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ پھر اس کے ریزن بھی بتائے. پھر آپ دیکھیں پہلا ریزن بتائے کہ پیارے حبیب آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور جو صلہ رحمی کرنے والا ہو اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا. وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو رحم ہے نا، جب اللہ نے اس کو پیدا کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ رحم اللہ کے عرش سے چمٹ گیا. اللہ اکبر. اور اس نے اللہ سے دعا کری، اللہ جو مجھے ملا ہے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو اسے ملا، اور جو مجھے کاٹ دے اللہ تو اسے کاٹ کے رکھ دے. اور پھر اللہ نے اس کو جواب دیا، کہا کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا. تو لہٰذا صلہ رحمی جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے رسول اللہ کی سیرت سے جو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے. اور سیدہ نے جو پہلا دلاسا یعنی پہلا ریزن پیش کیا اس بات کا دلاسے کا، وہ کیا تھا؟ کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی خاندان کے اور رشتہ داروں کے حقوق آپ جانتے ہیں، اور آپ لوگوں کو جوڑتے ہیں، لوگوں کو توڑتے نہیں ہیں.
نمبر 1. نمبر 2, آپ سچ بولتے ہیں، کیونکہ جو سچ بولنے والا ہو اللہ اس کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتا. یعنی کہ سچ بولنے والا، یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک یہ بھی ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے کہ ظاہراً ایسا فیل ہوتا ہے کہ دنیا نے اس کو الگ کر دیا، ایکسیپٹ نہیں کیا، وہ اکیلا ہو گیا، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں کرتا. تیسری بات، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. آپ دوسروں کا بوجھ اٹھا، کیا مطلب ہے؟ آپ کا جو معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے وہ تعاون کا معاملہ ہے، محبت کا معاملہ ہے، شفقت کا معاملہ ہے. تو آپ کے اندر یہ صفت ہے، اور جس میں یہ صفت ہو اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرے گا. اور چوتھی صفت کیا بیان فرمائی اللہ کے پیغمبر؟ آپ مہمان نواز ہیں، آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں. کوئی اگر آپ کے گھر میں آ جائے تو آپ کے گھر کے دروازے اس کے لیے بند نہیں ہوتے، اور جو مہمان کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند نہیں کرتا اللہ کیسے اپنے دروازے اس کے لیے بند کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ کے پیغمبر اسلام نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان نوازی کرے، عزت کرے. اور آخری بات کیا فرمائی، جو ان ساری باتوں کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر لَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ کے اندر کوالٹی اور صفت یہ ہے آپ کی کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ حق کے معاملے میں تعاون کرتے ہیں، جہاں آپ دیکھتے ہیں آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں. لہذا جن میں یہ صفات ہوں اللہ ان کو کبھی بھی رسوا نہیں کر سکتا. تو لہذا پہلی بات تو کیا سمجھ میں آئی؟ ایک عورت کا کردار. دوسری بات کیا سمجھ میں آئی؟ ایک بیوی کا کردار. تیسری بات کیا سمجھ میں آئی؟ گھر کے اندر کا سکون. چوتھی بات کیا سمجھ میں آئی؟ جی، کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی اچھا. اگلی بات کیا سمجھ میں آئی؟ کہ انسان کو سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے اپنا تعلق کس کے ساتھ قائم کرنے کی؟ اللہ کے ساتھ. یعنی انسان دنیا کو اپنے ساتھ ملانے کے چکر میں. ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے ساری بات سمجھا دی. آپ نے جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو ناراض کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین خود بھی اس سے راضی ہوتا ہے اور دنیا کو بھی اس سے راضی کرتا ہے. اور جو اللہ کو ناراض کرنا قبول کر لے، کس لیے؟ دنیا کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ خود بھی اس سے ناراض ہوتا ہے اور دنیا کو بھی اس سے راضی نہیں ہونے دیتا. اور آخری بات جو اس تعلق سے سمجھ میں آئی وہ کیا ہے سیدہ، کہ اس معاملے سے کہ اگر کسی کو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے اور کسی کو اللہ کا ساتھ چاہیے تو وہ اپنے اندر کون سی صفات پیدا کرے؟ یہ والی صفات پیدا کریں. اور بھی صفات ہیں لیکن اس موقع پر ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ ہم اپنے اندر کون سی صفات پیدا کریں؟ یہ والی صفات پیدا کریں. صلہ رحمی کرنا، سچ بولنا، دوسروں کا بوجھ اٹھانا، مہمان نوازی کرنا، اور حق کے معاملے میں تعاون کرنا اپنے ڈومین اور اپنی استطاعت کے مطابق. اچھا جی، جب اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا نا کہ مجھے اپنی جان پر ایک خوف ہے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے معاملے کو بھانپ لیا اور کن کے پاس لے کے گئیں؟ آپ کو اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں. اچھا، ورقہ کون ہے؟ یہ بھی بڑی عظیم شخصیت ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ نابینا تھے، ورقہ بن نوفل. دوسری بات یہ ہے کہ تورات کے حافظ تھے. سمجھ میں آگے بات؟ اور تورات یا انجیل، میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں، اس کے حافظ ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ جب اللہ کے پیغمبر کو ان کے پاس لے کے گئیں تو اللہ کے پیغمبر سے جب سارا ماجرا انہوں نے سنا تو انہوں نے ایک جملے میں جو ہے وہ 2 جملے جسے کہنے بہت اہم ہیں جو انہوں نے ارشاد فرمائے. پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے الذی انزل علی موسیٰ، یہ تورات کے حافظ ہے. یہ وہی ناموس ہے جو کس پر؟ موسیٰ پر نازل کی گئی. وہی بات کیسے جانتے تھے؟ وہی بات اس لیے جانتے تھے کہ انہوں نے تورات پڑھی تھی اور وہ تورات کے حافظ تھے، اور تورات میں اللہ کے پیغمبر کے بارے میں سب کچھ موجود تھا. اور جو ایک انسانی کلام میں اور انسانی کیفیت میں اور جو ایک جسے کہنے الہی کلام میں اور ایک خرق عادت کیفیت میں فرق ہوتا ہے، وہ اس بات کو سمجھتے تھے، لہٰذا سمجھ گئے. اور پھر ایک جملہ استعمال کیا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا یا زندہ ہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کو اس مکہ سے باہر نکال دے گی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے میری قوم میرے شہر سے باہر نکال دے گی
کیوں؟ کیونکہ اس وقت تصور نہیں تھا. یعنی آپ ابھی حضرت اسود کا معاملہ میں نے کیوں بیان کیا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا کیا مقام تھا ان کی نظر میں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیغمبر کو حیرانگی ہوئی کہ میرا یہ مقام ہے اور میری یہ حیثیت ہے میری قوم میں، کیا ایسا وقت بھی آئے گا کہ میری قوم مجھے ہی میرے گھر سے اور میرے ہی شہر سے نکال باہر کرے گی؟ تو ورقہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ جی ہاں، کیونکہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس پر اس طرح کا کلام اتارا گیا ہو اور اسے اس کی قوم نے جو ہے وہ نکال باہر نہ کیا. اس سے دو باتیں، بہت ساری باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں سمجھنے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر جو ہے وہ معیار نہیں. ہاں، میرا جملہ سمجھ میں آیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، ظاہر معیار نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو اس کے اپنے گھر سے یا اپنے شہر سے نکالا جا رہا ہے اور سب مل کر اس کو نکال رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص غلط ہے اور وہ شخص باطل پر ہے یا وہ شخص غلطی پر ہے. ظاہر معیار نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ معیار کیا ہے؟ معیار حق ہے. معیار حق ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. میں کچھ مثالیں دے دوں آپ کو. ابراہیم علیہ السلام کو نکالا گیا. جی، کچھ سوالات ہو جائیں دوبارہ سے تاکہ تھوڑا سا آپ پھر جاگ جائیں. ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ ارے نہیں، کیا ہو گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ ابراہیم کہاں پیدا ہوئے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، جواب غلط ہے. ابراہیم علیہ السلام کا جو پیدائش کا شہر ہے وہ ہے عراق، بابل. ٹھیک ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے اور حقیقت ہے کہ آپ عراق میں تھے. فلسطین کی طرف ابراہیم نے ہجرت فرمائی ہے. آپ کو بھی نکالا گیا آپ کے گھر سے. سمجھ گئے نہیں؟ ہاں، تو یہ بات میں نے اس کانٹیکس میں ذکر کی ہے. اچھا، دوسری بات کیا ہے؟ لوط علیہ السلام نکالا گیا کہ نہیں نکالا گیا؟ انہوں نے بھی ہجرت کری. نمبر 3، اللہ کے ایک اور برگزیدہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہجرت کی نہیں کی؟ کہاں سے کہاں؟ مصر میں تھے، وہاں سے نکلے بالآخر. یعنی کہ نبی کی زندگی میں ایک موقع ایسا آتا ہے، صحیح ہے، اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہجرت کری، لیکن اس ہجرت سے پہلے ایک اور ہجرت ہوئی جسے ہجرت مدینہ سے پہلے ایک اور بڑی ہجرت ہے، ہجرت حبشہ. تو آپ سمجھ لیں ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتی ہے؟ دوسری بات ہمیں اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا دین جو ہے بہت قیمتی ہے. اس بات کو یاد رکھیں. رسول اللہ فرمایا کرتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا فرمان ہے الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کا جو سودا ہے وہ بڑا مہنگا سودا ہے. اور اللہ کا سودا کیا ہے؟ جی، الجنہ. اللہ کا سودا جنت ہے. اسی لیے کیا فرمایا؟ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، یہ سمجھ لیا ہے کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لے کر آئے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء. سب سے زیادہ تکلیفیں، مصائب اور پریشانیاں کس پر آتی ہیں؟ انبیاء پر آتی ہیں. جبکہ انبیاء اللہ کی زمین پر کون ہے؟ اللہ کے سب سے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں، ہے کہ نہیں ہیں؟ اور ان پر سب سے زیادہ تکلیفیں آ رہی ہیں. اس سے کیا بات؟ دو باتیں سمجھ میں آئی. پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ دنیا کی ظاہری تکالیف جو ہیں وہ کسی کی کامیابی ناکامی کا معیار نہیں. اور اگر کامیابی ناکامی کا معیار دنیا ہوتی تو انبیاء علیہ السلام پر تو تکلیف آنی نہیں چاہیے تھی، جبکہ انبیاء پر سب سے زیادہ تکلیف آئی. اور میں نے کہا نا، میں دو باتیں کہتا ہوں پھر میرا دل چاہتا ہے کہ میں اور آپ کو بتاؤں. بہرحال ایک بات اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیشہ حق کا ریئیکشن ہوتا ہے، بلکہ حق کی علامت ہی یہ ہے کہ ریئیکشن ہوگا. جس کا ریئیکشن نہیں ہے سمجھ لیں وہ آپ جو ہے نا تھوڑے سے سمجھ لیں کہ یار یہ کیسا حق ہے جس کا کوئی ریئیکشن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا ریئیکشن کس پر ہوتا ہے؟ جی کون جواب دے گا؟ نہیں، کس بات پر ہوتا ہے؟ انبیاء پر. بالکل ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک.
حق پر سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اس بات کو سمجھ لیں. سب سے بڑا ریئیکشن آتا ہے جب آپ شرک کے خلاف بات کرتے ہیں، جب آپ توحید کے حق میں بات کرتے ہیں. تو ورقہ نے کیا کہا؟ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکالی. اور رسول اللہ نے یہ فرمایا. اس کے بعد سیدہ آپ کو لے کر آ گئیں، اور جسے کہہ لیں کہ اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے نا ورقہ جو ہے وہ انتقال فرما گیا. اللہ عالم، ورقہ کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اہل علم کی ایک بڑی محققین اہل علم کی جماعت اس بات پر ہے کہ سیدنا اپنا ورقہ جو ہے وہ کون ہے؟ وہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ وارضا واللہ تعالی عالم. اچھا، ورقہ بن نوفل سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وحی کے اندر انقطاع آیا. وحی میں ایک انقطاع آیا. پہلی وحی اتری اور اس کے بعد خاموشی ہو گئی. یہاں پر وقفہ لیتے ہیں اور پھر وحی میں وقفے کے بعد سے ہم جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے نماز کے بعد. بارک اللہ فیکم.